بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت علماء میں سے شیعہ ہو کہ جس شخصیت نے حق کی تبلیغ ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ 7 کتابوں کے مصنف ہیں، دنیا تبلیغ میں گویا ایک بہت بڑے مبلغ ہیں۔ ہماری ذاتی طور پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک شہر میں اکٹھے ہوئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ٹیلی فون پر ان سے رابطہ ہوا۔ اور یہی میں عرض کرتا جاؤں کہ اس بڑھاپے میں، چونکہ 1943 میں ظاہراً ان کی ولادت ہے، 2 لکھے ہیں، بعد نے لکھا ہے 1936 میں، بعد نے لکھا ہے 1943 میں۔ بہرحال مجھے جو لگتا ہے وہ 1943-44 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت ان کا بڑھاپا ہے، لیکن اس بڑھاپے میں بھی اس مشن کو لے کے دنیا بھر میں پھر رہے ہیں۔ ہندوستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور انشاءاللہ عرض کروں گا کسی ویڈیو میں کہ ہندوستان کے دورے میں ان کے ساتھ کیا گزری۔ انہوں نے پھر واپس پہنچ کے انہوں نے ایک خط لکھا ابوالحسن ندوی کو، اور یہ خط اس کتاب میں موجود ہے، فاسألوا اہل الذکر، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس خط کو کسی وقت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ جو ہے وہ، جب یہ شیعیت کا اعلان کرتے ہیں تو خود تونس کے سپریم کورٹ میں ان کو ایک فقہی مسئلے پہ بلایا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے مسئلہ نہیں حل کیا تو ہم آپ کو جیل میں قید میں ڈال دیں گے، اور چیف جسٹس نے یہ خود دھمکی دی۔ تو کچھ حالات ایسے ہوئے اور وہ انہوں نے تفصیل سے خط لکھا ہے، اور یہ ہدایت الحق کیا، پھر میں ہدایت پا گیا کہ آخر میں خط موجود ہے اور تفصیل موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر وہی چیف جسٹس تھا جو میرا بہترین دوست بن گیا، اور اس کے گھر میرا جانا، میرے گھر اور میری لائبریری کو دیکھنے اس کا آنا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے حقیقت میں اخلاقیات سے۔ اور عزیزان، میں یہی عرض کرتا جاؤں، ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی توہین، کسی کی کمزوریاں بیان کرنا۔ میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر تیجانی، جناب ڈاکٹر محمد التیجانی السماوی، یہ اپنے بچپنے کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے ثم اہتدیت، تو اس کتاب کا ترجمہ جو ہے وہ ہدایت الحق کے عنوان سے بھی موجود ہے، پھر میں ہدایت پا گیا بھی، مجھے راستہ مل گیا، یہ 3 ترجمے۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 14 زبانوں میں ابھی تک اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ عربی میں چونکہ ہے، اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ترجمہ فارسی میں بھی ہوا ہے، اور انگریزی میں بھی اس کا بہترین ترجمہ موجود ہے۔ اور انگریزی میں جوان جس ترجمے کو بہت پسند کر رہے ہیں وہ اسی کتاب ہدایت الحق کا ترجمہ۔ بہرحال انہوں نے اس ہدایت الحق میں، یا پھر میں ہدایت پا گیا میں، اپنے بچپنے کا تذکرہ کیا۔ بڑا دلچسپ فرماتے ہیں، میں 10 سال کا تھا، اور کچھ خاندانی اور بالخصوص ماں کی تربیت کا ایسا اثر تھا کہ میں 10 سال کی عمر میں آدھا قرآن حفظ کر چکا تھا۔ مجھے اپنے والد گرامی مسجد میں لے جاتے تھے، تو 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اس 10 سال کی عمر میں امامت نماز تراویح کرا رہا تھا۔ اور اس حوالے سے پھر انہوں نے اپنے حالات لکھتے ہوئے کہا کہ میں 18 سال کا تھا کہ میں وہاں کی بڑی تنظیموں میں شامل تھا اور تحقیقی شعبوں میں شامل تھا، اور 18 سال کی عمر میں مجھے سعودی عرب میں حج کے موقع پہ ایک تحقیقی کانفرنس میں بلایا گیا۔ 6 افراد کل تونس حکومت کی طرف سے تھے، اور ان میں سب سے چھوٹا اور علمی اعتبار سے بھی سب سے کم میں تھا، اور وہاں بھی لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ ایک بچے کو اس کانفرنس میں لے آئیں۔ لیکن جب گفتگو ہوتی تھی تو مطالعہ اور ذہن الحمدللہ ان کا اتنا تھا کہ وہ متاثر ہوتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، اور اس سفر میں ہوا کیا کہ ایک عراقی مجھے ملا۔ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، جس کو تفصیل جاننی ہے وہ اس کتاب کو دیکھیے، اور نیٹ پہ یہ موجود ہیں ان کی کتابیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سکندریہ کی طرف چلے، اور عراق، اس میں راستے میں مجھے ایک عراقی ساتھی مل گیا، اور وہ عراقی ساتھی PhD کر رہا تھا، بغداد اس کا گھر تھا، اور وہ اپنے تھیسس جمع کرانے کے لیے جا رہا تھا، اور منعم اس کا نام لکھا ہے۔ بڑے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں ہوتی رہیں، اور سفر کافی طویل تھا۔ باتیں ہوتے ہوتے جب انہوں نے صلوات پڑھی تو انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
جب انہوں نے لفظ آل کہا تو مجھے غصہ لگ گیا کہ یہ تو شیعہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ شیعہ ہو؟ تو اس نے کہا میں شیعہ ہوں۔ تو میں نے بھرپور انداز سے ان سے نفرت کا اظہار کیا منعم صاحب سے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ شیعہ ہو تو میں آپ سے یہ باتیں ہی نہ کرتا۔ دیکھیے یہ اتنا تعصب ان کے ذہن میں تھا۔ تو وہ مسکرا پڑے منعم صاحب، اور یہ ایک تبلیغ کا الگ پہلو ہے کہ جو تبلیغ کرتے ہیں اور ڈاکٹر تیجانی جیسے افراد کو پھر اپنی طرف پلٹا کے لے آتے ہیں، منعم جیسے وہ افراد، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو بارہا یہی کہتا ہوں کہ ان کا کردار پھر امام حسن مجتبی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں تو یہ ان کو دعائیں دیتے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ان کو مہمان ٹھہراتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں تو یہ ان کو غذا اور لباس دیتے ہیں۔ اب یہ اگر کردار ہو تو پھر ڈاکٹر تیجانی وجود میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پورا قصہ لکھا، اب میں اس کتاب کو نہیں دہرانا چاہتا۔ منعم کے ساتھ ان کو جب یہ نفرت آمیز برتاؤ کیا تو کہتے کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہو کہ میں آپ کے ساتھ بولتا نہیں؟ تو کہتے ہیں آپ لوگ کافر ہو، آپ لوگ مشرک ہو، آپ لوگ علی سے اتنی محبت کرتے ہو کہ علی کو خدا مانتے ہو، علی کی پرستش کرتے ہو۔ بس عزیزان، پہلا پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گویا دنیا بھر کی جو تہمتیں، الزامات اور جھوٹ تھے وہ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں میں نے منعم صاحب کے سامنے بیان کر دیے، اور میں بیان کرتا رہا اور وہ مسکراتے رہے، اس لیے کہ جب اندر اتنی قوت ہو اور سچائی ہو تو پھر جھوٹے الزامات سے انسان گھبراتا نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، کہتے ہیں کہ میں پھر بغداد میں گیا، ان کے گھر میں گیا، اور پھر وہ مجھے کاظمین لے گئے، اور میں چونکہ سنی تھا، البتہ یہ مالکی تھے، میں سنی تھا تو عبد القادر گیلانی کی مزار پہ اور زیارت کے لیے وہاں گیا، پھر جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی، پھر وہ مجھے نجف لے گئے، کربلا لے گئے، وہ سارا، اور کربلا میں نجف میں آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی سے اور آیت اللہ العظمیٰ آغا ابو الاعلیٰ سبزواری سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں کے حالات لکھے ہیں، ان بزرگان کا ادب و احترام لکھا ہے اور ان کے اخلاقیات لکھے ہیں، آغا خوئی نے جو ان کو کتابیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر 20 دن عراق رہنے کے بعد یہ سعودیہ جاتے ہیں، وہاں ان سے کیا برتاؤ ہوتا ہے، یہ سارا قصہ جو ہے وہ خلاصہ۔ پہلا پوائنٹ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو الزامات لگا رہے تھے ایک شیعہ کے ساتھ مل کے، ان کا پہلا کام یہ ہوا، پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ وہ علمی طور پر حقائق سامنے آ گئے۔ اب حقائق سامنے آ گئے تو پھر وہ بدل گئے۔ اب ایک الزامات کی انہوں نے فہرست بنائی ہے، لیکن میں اس فہرست میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کروں کہ پہلا پوائنٹ جو ان کو شیعیت کی طرف لے آیا وہ یہ ہے کہ الزامات سارے غلط تھے۔ اس کو میں دہرا رہا ہوں کہ ڈاکٹر تیجانی کو ڈاکٹر تیجانی کس نے بنایا ہے اور اتنا بڑا مبلغ شیعیت بنایا ہے۔ ابھی بھی مثلا کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، بالخصوص ٹی وی، عرب دنیا میں ٹی وی پہ مناظرے ان کے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے ذریعے سے شیعہ ہوئے ہیں۔ ان کی 7 کتابیں ہیں، وہ بے انتہا پڑھی جاتی ہیں، جیسے عرض کیا ہے کہ میں پھر ہدایت پا گیا، 14 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ کتاب اردو میں بھی موجود ہے۔ یہ اس کتاب میں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تیجانی ہندوستان بھی جاتے ہیں، اور ہندوستان میں جا کے پھر ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے، واپسی پہ آ کے انہوں نے جناب ابو الحسن ندوی کو ایک خط لکھا، وہ اس میں موجود ہے، کسی وقت عرض کروں گا، اور اسی خط میں انہوں نے جناب مولانا مودودی صاحب کا تذکرہ بھی کیا ہے، یعنی خلافت و ملوکیت کے حوالے سے۔ دوسری ان کی کتاب ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، اور ایک کتاب ان کی ہے شیعہ ہی اہل سنت ہیں، ایک کتاب ہے اللہ سے ڈرو، ایک کتاب ہے اہل بیت حلال مشکلات، ایک کتاب ہے حکم اذاں۔ یہ ساری کتابیں آپ ڈاکٹر تیجانی سماوی اگر ٹائپ کریں گے تو آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی۔ تو پہلا موقع یہ ہے کہ ان کو حقائق سامنے آتے ہیں، وہ الزامات ان کے جو لگائے ہوئے تھے وہ جب رفع ہوتے ہیں۔
اب ان میں بعض بزرگان نے، جیسے آغا خوئی اور آغا سبزواری کا کردار ہے، خود ڈاکٹر منعم کا، وہ جو عراقی تھے، ان کا کردار ہے، باقی بھی کچھ افراد ان سے ملتے ہیں، مراجع کرام سے ملتے ہیں، لیکن یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بہت اہم کردار جو ادا کیا ہے وہ ہے کتاب المراجعات۔ اس کا ہم الگ تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ کتاب جس نے لاکھوں کی تعداد میں شیعہ بنائے ہیں، اور اس وقت بھی انگلش، عربی تو ہے، اس میں اردو میں بھی دین حق کے عنوان سے اس کا ترجمہ موجود ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے، علامہ اقبال نے شکوہ میں کہا تھا کہ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، یہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال کے اشعار ہیں کہ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ اس لیے اگر شیعیت پہ الزامات لگانے ہیں تو شعور کو، عقل کو استعمال کیا کیجئے، ورنہ آج کے دور میں بھی مثلا یہ کہنا کہ شیعہ کا قرآن جو ہے وہ 40 سپاروں کا ہوتا ہے اور شیعوں کی مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، اور شیعہ کا جناب امیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو علی کو وہ علی مانتے ہیں جو بتلاتے ہیں کہ خدا کی عبادت کا ڈھنگ کیا ہے، اور اس پہ زور دیا ہے جناب ڈاکٹر تیجانی صاحب نے۔ اب دوسری چیز جو ڈاکٹر تیجانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس نے متاثر کیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بحث ہے اور سارے سنی یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، اور اس کتاب حق میں، ہدایت الحق میں، انہوں نے یہ پورا زور دیا ہے کہ دیکھیے اہل تشیع کے ہاں صحابہ کا مقام کیا ہے۔ میں اس میں نہیں جاتا، انہوں نے ایک پورا باب بنایا ہے اور تفصیل لکھی ہے اس میں کہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ کے بارے میں شیعہ کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے ہاں صحابہ کے 3 درجات ہیں، اور وہی درجات جو ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی ابو ذر جیسا پارسا ہے تو کوئی ایسا ہے کہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوتا ہے مجبوری کی صورت میں، اور کوئی ہے کہ مسلمان بن کے نفاق کی صورت میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ 3 انہوں نے شعبے بنائے۔ پھر ہر ایک میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے صحابہ کے ان اقسام کو اگر آپ دیکھنا ہے، اب اس میں انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے واقعات سے صحابہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی، رحلت رسول پر قلم دوات کے واقعے سے صحابہ کی مقام واضح ہو جائے گا، لشکر اسامہ کے حوالے سے صحابہ کا مقام ہوگا، پھر صحابہ نے بعد از پیغمبر کیا کیا کام کیا اور دین میں کون کون سی تبدیلیاں کی، ان سے صحابہ کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے، اور یوں انہوں نے ایک سلسلہ کیا ہے کہ صحابہ کی جو قسمیں ہیں وہ بیان کی ہیں، اور پھر اہل بیت کی اطاعت کے وہ حدیث بیان کیے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جو فرمایا ہے کہ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہو تو انہوں نے محبت اہل بیت کے لیے حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ وغیرہ کو بیان کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اس کتاب کو بس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی کو حقائق جاننے ہیں تو دیکھیے، لیکن اس مبلغ شیعیت کو پڑھیے گا ضرور ایک دفعہ کہ کس انداز میں، کس پیار اور کس محبت سے انہوں نے شیعیت کی تبلیغ کی اور حقائق سے آگاہ کیا، اور پھر بہت سارے افراد جب انہوں نے حقائق سے آگاہ کیا ہے تو پھر وہ بھی ان کے ہم فکر اور ہم نظر ہو گئے۔ صحابہ کی پہچان اور صحابہ کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اور انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے کہ چونکہ ہمارے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں صحابہ سب کے سب عادل، تو اب یہ ایک کتاب آئی ہے، اور یہ بھی اردن کے ایک سنی سے شیعہ ہوتے ہیں، وکیل ہیں، اور امام جمعہ بھی تھے، استاذ احمد حسین یعقوب، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، اس کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن یہ ان کی کتاب ہے نظریہ عدالت صحابہ، کہ اگر سب صحابہ کو آپ عادل مانیں گے تو پھر یہ خود آپ صحابہ کی توہین کے سبب بنیں گے، اس لیے کہ بعض صحابہ دوسرے صحابہ کے قاتل تک بھی ہیں، جیسے مثلا ڈاکٹر تیجانی نے خالد ابن ولید کے ذریعے مالک ابن نویرہ جیسوں کے قتل کا تذکرہ اور پھر وہ جو کچھ ہوا اس کو بیان کیا ہے۔ ہم اس بات کو یوں اختتام
پر لاتے ہیں کہ دیکھیے عزیزان، تہمتیں مت لگائیے، حقائق کو نفس نفیس دیکھیے اور اس کے لیے جو ہے وہ المراجعات ہی کو پڑھ لیجئے۔ اور پھر غدیر ہی کا موقع تھا جب ڈاکٹر تجانی نے وہاں اعلان کر دیا کہ میں آج سے شیعہ ہوں۔ تو بہرحال حقائق کو پہچانیے اور پھر یہ صحابہ کا جو نظریہ ہے اس کی بھی حقیقت کو جانیے۔ پروردگار اس دور میں شیعیت اور سنیت کے اختلافات کے بجائے پیار محبت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بجائے حقائق کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے تعلیمات قرآن و پیغمبر اکرم و اہل بیت جو باب العلم ہیں۔ مثلا یہ نہج البلاغہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ کے خط نمبر 27 میں جب جناب محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو وہاں کیا ان کو ہدایات دیں، مثلا 2-3 جملے کہہ دوں۔ اور یہ آج کے دور میں اگر ہم شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو انہی کو اپنائیں۔ امام فرماتے ہیں لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کشادہ روئی سے پیش آنا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، تاکہ بڑے لوگ تم سے اپنے ناحق طرفداری کی امید نہ رکھیں اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان بڑوں کے مقابلے میں نا امید نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ اس قسم کی تعلیمات علی تھیں جن کو ہمیں بیان کرنا تھا، اور علی جو ہیں وہ شیعہ کی بھی ہیں اور سنی کی بھی ہیں، لیکن ان منافرتوں میں اور ان انتظامات کے حوالے سے خود نہج البلاغہ پہ کتنے اعتراضات، تو ان اعتراضات کے ذریعے سے، ان الزامات کے ذریعے سے علمی خزانوں سے جوانوں کو بالخصوص دور نہیں کیجیے۔ پروردگار ہمیں غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔